بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم غار ثور کا مکمل واقعہ آپ کے لیے پیش کرتے ہیں، تو ویڈیو میں ہمارے ساتھ اینڈ تک لازمی بنے رہیے گا۔ دوستو، مشرکین مکہ کا ظلم و ستم بڑھا تو اہل ایمان بارگاہ رسالت سے اجازت پا کر مکہ شریف سے مدینہ المنورہ ہجرت کر گئے۔ پھر جب کفار نے غلبہ اسلام سے خوف زدہ ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ناپاک منصوبہ بنایا تو بحکم الہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ دوستوں، کفار کا سخت پہرا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر لٹا کر سورہ یاسین کی آیت تلاوت کرتے ہوئے ان کفار کے سروں پر مٹی ڈال کر کاشانہ اقدس سے نکل گئے۔ دوستو، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیا اور مکہ المکرمہ کی دائیں جانب 4 کلومیٹر پر واقع غار ثور میں قیام فرمایا۔ راستے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں بائیں اور کبھی آگے پیچھے چلتے کہ کہیں کوئی گھات لگانے والا نقصان نہ پہنچا دے۔ چلنے میں مبارک انگلیاں دکھنے لگیں تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کندھوں پر اٹھا لیا اور غار تک لے گئے۔ دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار میں داخل ہونا چاہا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غار میں ابھی داخل نہ ہوں، پہلے میں اندر جاتا ہوں تاکہ اگر اس میں کوئی موذی چیز جیسے سانپ بچھو وغیرہ ہو اور وہ ضرر پہنچائے تو مجھ کو ضرر پہنچائے، نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اور یہ کہہ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے غار میں داخل ہوئے اور اس کو جھاڑ کر صاف کیا۔ دوستو، انہوں نے غار کے ایک کونے میں کئی سوراخ بھی دیکھے تھے۔ ان میں سے بیشتر سوراخوں کو انہوں نے اپنے تہ بند سے چیتھڑے پھاڑ کر بند کر دیا، اور جو 2 سوراخ اس وجہ سے باقی رہ گئے تھے ان کو بند کرنے کے لیے تہ بند کے چیتھڑوں میں سے کچھ نہیں بچا تھا۔ ان کے منہ میں وہ اپنے دونوں پاؤں کی ایڑیاں اڑا کر بیٹھ گئے تاکہ کسی زہریلے اور موذی جانور کے نکلنے کی کوئی راہ باقی نہ رہے۔ دوستوں، پھر انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اب اندر تشریف لے آئیں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں داخل ہوئے اور اپنا سر مبارک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں رکھ کر سو گئے۔ اسی دوران ایک سوراخ کے اندر سے سانپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں کو کاٹ لیا، لیکن وہ اس طرح بیٹھے رہے اور اس ڈر سے اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کی کہ کہیں نبی پاک جاگ نہ جائیں۔ آخر شدت تکلیف سے ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر گرے، جس سے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آنکھوں میں آنسو دیکھے تو پوچھا، ابو بکر یہ تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ مجھے کسی زہریلے جانور یعنی سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر اپنا مبارک لعاب دہن ان کے پاؤں میں کاٹی ہوئی جگہ پر ٹپکا دیا اور تکلیف و اذیت کی جو کیفیت ان کو محسوس ہو رہی تھی وہ فوراً جاتی رہی۔ دوستوں، غار ثور میں حضرت سیدنا عبداللہ بن ابو بکر، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عامر رضی اللہ تعالی عنہ خبریں پہنچانے، کھانا کھلانے اور دودھ پلانے کی خدمت بجا لاتے رہے۔ کفار آپ کی تلاش میں غار ثور پر بھی پہنچے، مگر اللہ نے انہیں محفوظ رکھا، جس کا بیان سورہ توبہ میں ہے۔ بے شک اللہ نے ان کی مدد فرمائی جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا، صرف 2 جان سے، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب اپنے یار سے فرماتے تھے، غم نہ کھا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اس پر اپنا سکینہ اطمینان اتارا۔ دوستو، غار ثور میں 3 دن قیام کے بعد سوئے مدینہ روانہ ہوئے۔ کفار سے حفاظت کی خاطر غار کے منہ پر ایک درخت اگا دیا گیا۔ 2 کبوتروں نے گھونسلہ بنا لیا اور مکڑی نے جالا تن دیا۔ سراقہ بن مالک، جو بعد میں اسلام لے آئے تھے، گرفتار کرنے آئے تو انہیں زمین نے پکڑ لیا اور معبد کی لاغر بکری کو مبارک ہاتھ لگائے تو اس بکری نے اتنا دودھ دیا کہ سارے برتن دودھ سے بھر گئے۔ دوستو، 1 ربیع الاول بروز پیر سفر ہجرت کا آغاز ہوا اور 12 ربیع الاول کو قباء میں پہنچے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لازمی سے سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔